ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا خیال ہے حکومت اس بات کو سمجھے گی اور حکومت جو ہے وہ میننگ فل ڈائلاگ کرے گی. اگر نہیں کرتی ہے تو ڈی چوک بھی جا سکتے اور ڈی چوک سے آگے. تو اشارہ شورا ہو گیا اور آپ کو نہیں اشارہ بیک اپ کرنا پڑ گیا. نہیں, تو اشارہ کوئی نہیں ہے. کسی سٹیج پہ آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اور جے یو آئی فیس سے بھی مل سکتے ہیں. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے انڈیپینڈنٹ جدوجہد کرے گی. الائنسز کا ہمارا بڑا تلخ تجربہ رہا. اسپیشلی یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ آپ کو درمیان میں چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. جماعت کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ باہر نکلا کرتی تھی. اس الزام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہے. آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر پائیں گے کہ یہ دھرنا چلتا رہے گا؟ یہ 3 دن کے اجتماع تو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اسی قسم کے ماحول میں بیٹھتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھر چلتا رہے گا کام, اب یہ رکنے والا نہیں؟ کنٹینرز ہٹانے کے بعد ہمارے بعض کارکنوں نے پولیس کو چوما, پولیس کے ماتھے کو چوما, تو اس لیے ہم مفت میں خون نہیں بہانا چاہتے ہیں. لیکن آپ جلدی نکل آئے ہیں, یہ کیسے پلان ہوا؟ یہ گرمی ہمارے لیے سہانی روح ہے. میرے گھر کے اندر پنکھا بھی نہیں ہے, بجلی ہے لیکن پنکھا نہیں ہے میرے گھر کے اندر. ایسے علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور جو ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ, ان کو لے کر, ان کی پرفارمنس کو لے کر کیا آپ کا ٹیک ہے؟ کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عنایت اللہ بھائی ٹھیک ہیں, خیریت؟ تو مجھے عنایت بھائی یہ بتائیے کہ کسی سٹیج پہ آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اور جے یو آئی فیس سے بھی مل سکتے ہیں اور یہ اکٹھے مل کے تحریک چلے گی, یا آپ کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ نہیں یہ ہماری جماعت اسلامی ہی کی علیحدہ سے ایک تحریک ہے اور یہ ہمیشہ ہی علیحدہ رہے گی؟ یہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں ہم اپنی پالیسی دیکھ چکے ہیں. 2018 میں جماعت اسلامی ایک پالیسی طے کر چکی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے انڈیپینڈنٹ جدوجہد کرے گی اور ہم کامن ایشوز پہ پارٹیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن مل کے کوئی تحریک جو ہے وہ ہم تحریک اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم الائنسز میں نہیں جائیں گے. الائنسز کا ہمارا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے اور الائنسز کے اندر پھر اسپیشلی یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ آپ کو درمیان میں چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, کے ساتھ مل جاتے ہیں, کے ساتھ مل جاتے ہیں, ساز باز کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کسی کے ہاتھ اپنے آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم پی ٹی آئی سے کہ ہمارے ساتھ اس طرح تو جماعت کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ باہر نکلا کرتی تھی. اب آ کے میں نہیں کچھ کہہ رہا, میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں تو آپ کے بڑی اس سے بھی زیادہ تلخ تحریک جو آپ کے تجربات ہیں. دیکھیں ایک تو یہ الزام ہے, اس الزام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے. جماعت اسلامی جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایک پلان کے ساتھ 1938 اور 1935 سے مسلسل جماعت اسلامی کے لیے کام کیا تھا اور پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی ہمیشہ سے کے خلاف رہی ہے. تو ابھی آپ کو کامن گراؤنڈ بنتی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور جے یو آئی فے کے ساتھ بھی؟ جی کامن گراؤنڈ اس حد تک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 جو ہے اس کے ذریعے سے آڈٹ کیا جائے, جس کی سیٹ چھینی گئی ہے ان کو سیٹ دی جائے اور اس حکومت کو اپنے 5 سال مکمل کرنے دی جائے. اگر فارم 45 کے ذریعے سے آڈٹ ہو جاتی ہے, اس آڈٹ کے نتیجے میں پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے, ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اقتدار دے دے, ریفارمز کرے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور کرے اپنے منشور کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہے. یہ لوگوں کی جنگ نہیں لڑے, لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. لوگ رول رہے ہیں, لوگ تباہ ہو رہے ہیں. اس وقت بجلی کی بلوں کی وجہ سے نہ صرف عام آدمی پریشان ہے بلکہ انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے, سرمایہ دار بھاگ رہا ہے. آپ کے جو دبئی لیکس آ گئی تو دبئی میں کوئی $10 ارب آپ کے پاکستانیوں کے چلے گئی, وہاں پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں پارک ہو گئی. یہ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ یہاں آپ کی اکانومی سٹیگننٹ ہے, آپ کی اکانومی ایک جگہ رکی ہوئی ہے. اور کیوں رکی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ نے آئی پی پیز کے نام سے نامناسب معاہدے کیے ہیں. آپ کو آئی پی پیز کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ہم کیا اس وقت کہہ رہے ہیں 4 چیزیں آئی پی پیز کے اندر. ایک یہ ہے کہ آپ کو ڈالر میں پیمنٹ ہوگی. بھائی پاکستان کے اندر آپ پلانٹ لگا رہے ہیں اور پیمنٹ ڈالر میں کریں گے. آپ کا فوسل فیول, امپورٹڈ فوسل فیول استعمال کریں گے, یعنی آپ امپورٹڈ کول استعمال کریں گے یا LNG استعمال کریں گے یا تیل استعمال کریں گے. تیسری بات, آپ کو انٹرسٹ جو ہے وہ کائبور کراچی انٹر بینک انٹرسٹ کے حساب سے نہیں پے ہوگی, آپ کو لائبور لنڈن انٹر بینک انٹرسٹ جو ہے آپ کو پے ہوگی.
یعنی آپ کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ لنڈن کا دے رہیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ میں 1 میگا واٹ بھی بجلی نہ پیدا کرو اور میرا 1000 میگا واٹ کا آئی پی پی ہے، میں باؤنڈ ہو کے میں آپ کو پیسے دوں گا۔ تو اس حساب سے ابھی تک 9000 میگا واٹ بجلی ایسی ہے کہ جس کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ 6000 ارب ان کو ایکسٹرا ہم پے کر چکے ہیں ان کمپنیز کو، اور انہوں نے پاکستان کو نچوڑ دیا ہے۔ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ڈوبنے والا ہے، اس لیے آئی پی پیز کو ریوزٹ نہیں کیا گیا تو پاکستان کی سالمیت اور سیکیورٹی کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ کتنے دن بعد آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر پائیں گے، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنا چلتا رہے گا اور گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی؟ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں نا، وہ آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ مشنری لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کو آپ کہیں گے نا، یہ 3 دن کے اجتماع تو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اسی قسم کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ 3 دن کے اجتماع تو ہم ہر سال اپنے ضلعوں کے اندر کرتے ہیں۔ 3 دن بستر لے کے ایک جگہ بیٹھنا تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں۔ یہ ہمارے لیے کون سا ایشو ہے بھائی؟ ہم ان کو بتائیں گے، 4 ضلعوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے۔ اس طرح سے پوری پاکستان سے لوگ آئیں گے، ہم تھکیں گے بھی نہیں گے، ہم ہاریں گے بھی نہیں، ہم ڈٹے رہیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خیال ہے حکومت اس بات کو سمجھے گی اور حکومت جو ہے وہ میننگ فل ڈائلاگ کرے گی۔ اگر نہیں کرتی ہے تو ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں اور ڈی چوک سے آگے بھی تو کوئی اشارہ شورا ہو گیا اور آپ کو نہیں، اشارہ بیک اپ کرنا پڑ گیا؟ تو اشارہ کوئی نہیں ہے، اشارہ کوئی بعد میں پتہ چلے کہ آج بھی آپ کسی اشارے پہ یہاں کھڑے ہیں، نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تاریخ کی کتابوں میں ملے گے آج بھی آپ؟ نہیں، ہم اشاروں پہ نہیں چلتے ہیں۔ ایک حافظ نعیم جو ہے، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، وہ ڈٹرمنڈ آدمی ہے، وہ مزاحمت، سیاسی مزاحمت پہ بلیف رکھتے ہیں۔ ہم پرامن مزاحمت پہ بلیف رکھتے ہیں، ہم پولیس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم پولیس سے گالیاں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کل بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے کارکنان جب راستے سے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، کنٹینرز ہٹا رہے تھے، تو کنٹینرز ہٹانے کے بعد ہمارے بعض کارکنوں نے پولیس کو چوما، پولیس کے ماتھے کو چوما۔ ہم آپ کے خلاف نہیں ہے، ہم اس قوم کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس لیے ہم مفت میں خون نہیں بہانا چاہتے ہیں، مفت میں ہم ٹسل اور ٹکر نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری آواز کو سنے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے ڈی چوک بیٹھ کے حکومت کے نظام کو ڈسٹرب کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی، سوچنی۔ دیکھیں، حکومت، ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ حکومت گھر چلی جائے، ہم یہ کہتے ہیں عوام کو ریلیف دے۔ تو کیا یہ بات حکومت کی، یہ ہم حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں یا تو ہم حکومت کے حق میں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھر چلتا رہے گا کام، اب یہ رکنے والا نہیں؟ چلتا رہے گا۔ دیکھیے، حافظ صاحب جو ہے، اس نے اپنے سارے کارڈز اپنی سینے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کنسلٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو کور ٹیم ہے وہ بیٹھتا ہے رات کو۔ لیکن آپ جلدی نکل آئے ہیں، یہ کیسے پلان ہوا؟ کہاں سے جلدی نکل؟ مطلب یہ تو پلان تھا کہ شاید تھوڑا موسم بدلے، تھوڑی حبس کم ہو، موسم کھلیں تھوڑے، لیکن جلدی آ گیا آپ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرمی ہے نا، ہم ٹھنڈے علاقوں سے آئے ہیں، لیکن یہ گرمی ہمارے لیے سہانی روح ہے، ہم اس سے تھکے ہوئی نہیں ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا نا، میں 1:30 بجے رات پنڈال میں بیٹھا ہوا تھا، میں صبح سویرے یہاں سے بیٹھا ہوا۔ میں ایک ایسے علاقے سے بلونگ کرتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر پنکھا بھی نہیں ہے، بجلی ہے لیکن پنکھا نہیں ہے میرے گھر کے اندر، ایسے علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ لیکن محل کی گرمی، کون سا ایگزیکٹلی علاقہ آپ کا؟ میں اپر دیر سے بلانگ کرتا ہوں، میں وہاں سے 2 مرتبہ ایم پی اے، 3 مرتبہ ایم پی اے رہ چکا ہوں، 2 مرتبہ کے پی کے اندر منسٹر رہ چکا ہوں۔ میرے ساتھ بڑی ہیوی منسٹریز رہی ہیں۔ میں 2002 سے لے کے 2008 تک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ کا منسٹر رہا، پاپولیشن ویلفیئر کا منسٹر رہا۔ پھر 2013 سے 18 تک میں سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ رہا۔ 2018 سے 23-24 تک میں ایم پی اے رہا۔ تو میں مسلسل اس علاقے سے جماعت کو، وہاں تو گڑھ ہے آپ کا جماعت میں ادھر۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ، ان کو لے کر، ان کی پرفارمنس کو لے کر کیا آپ کا ٹیک ہے؟ جماعت اسلامی ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے پی جو ہے سمجھتی ہیں کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بدامنی ہے، لالیسنس ہے، اور اس سے آگے کرپشن ہے، بہت بڑی کرپشن ہے، اور لوگ جو ہے آفیسز کے اندر کمیشن لیا جا رہا ہے، ریکروٹمنٹ پہ لیا جا رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنے ایموشنل کارکن کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، اور وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم
پیسکو کے دفتر پہ قبضہ کریں گے، لاہور کی بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے، گیس ہمارے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کرنے کے بجائے، ڈیلیور کرنے کے بجائے، اپنے حقوق کے لیے کانسٹیٹیوشنل راستے اختیار کرنے کے بجائے ایسی ہی ہوائی باتیں کرتے ہیں، بے پر کیوں اڑا رہے ہیں؟ پر کیوں اڑاتے ہیں؟ بہت شکریہ سر.